الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يذر الذين آمنوا على ربهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ ہجرت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، ہجرت کے تعلق سے بتلایا گیا اور اسلامی تاریخ کے تعلق سے بتلایا گیا ہجرت کی نوبت کیوں آئی. بات دراصل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، بعد میں آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا. اب دھیرے دھیرے جو اسلام قبول کرنے لگے وہ سب کے سب ہجرت کر کے کہاں جانا شروع کر دیا؟ مدینے کی طرف. پہلے حبشہ کا حکم تھا، پھر مدینے کا ہو گیا. اب سب مسلمان جو بھی تھے حبشہ جو گئے تھے وہ بھی واپس مدینہ آنا شروع ہو گئے. اب مکہ میں صرف وہ رہ گئے تھے یا تو بوڑھے مسلمان یا مجبور عورتیں یا بچے، یعنی جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے وہ رہ گئے تھے. باقی اکثر بیشتر سب نے کیا کر لیا تھا؟ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے. کفار کے ذہن میں یہ بات گونجنا شروع ہو گئی کہ ابھی محمد ہمارے درمیان میں موجود ہے، اگر یہ بھی ہجرت کر گئے، اگر یہ مدینہ پہنچ گئے تو سب مل کر کیا کریں گے؟ ایک مضبوط طاقت ہو جائے گی اور ہمارا یہ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. تو ابھی ہمارے درمیان میں محمد موجود ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی. کفار مکہ نے کیا رکھی؟ میٹنگ. اور جو چودھری سمجھے جاتے تھے وہ سب کے سب جمع ہوئے، 14 لوگ تھے. وہ دارالندوا میں میٹنگ رکھی گئی. سب کی الگ الگ رائے آئی. اس میں ایک نجد کا ایک بوڑھا شخص، در حقیقت وہ شیطان تھا. وہ کیا تھا؟ انسانی شکل میں وہ بھی اس پر شریک. اس سے پوچھا کہ کہاں سے ہے؟ تو اہل نجد. وہ بھی اس پر شریک ہوا. ابو جہل نے جب یہ مشورہ دیا کہ جتنے قبیلے اور جتنی خاندان یہاں پر آباد ہیں، ہر شخص، ہر خاندان والا اگر ایک بار ہی محمد پر اگر حملہ کرے، یہ بنو ہاشم ہر ایک سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ خون سب پر یعنی تقسیم ہو جائیں گے. کوئی پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں دیت یعنی کچھ رقم دینا پڑے گا، اور وہ آسان ہے ہماری. اور وہ کیا ہے؟ آسان ہے. تو شیطان نے جو بوڑھا شخص تھا تالی مار کہا کہ یہ رائے سب سے ٹھیک ہے. یہ رائے کیا ہے؟ سب سے ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور کو بتلا دیا، اب آپ جو ہے آج رات پہ قیام اپنے گھر پر نہ کریں، اب آپ ہجرت کر جائیں مدینے کی جانب، اور رات میں ہی نکل جائیں. شام کو ہی آپ کیا کریں؟ نکل جائیں. رات میں آپ اپنے گھر پر نہ رہیں. اس میٹنگ کو پوری طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، کہا کہ آج رات میں اپنوں کو یہاں سے نکلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنا، نکلنا ہے.
ہجرت کرنا مطلب یہ ہے کہ مکے کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ اب مدینے کی طرف جانا. اب شام سے ہی حضور کے پورے گھر کو گھیر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ گھیر لیا گیا. یعنی اس وقت کا انتظار تھا جو وقت متعین ہوا تھا. اس وقت کا کیا تھا؟ انتظار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یہ تدبیریں کر رہے کفار و مشرکین. إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، ہم نے تو حضور اور جو ایمانو ان کی مدد کا وعدہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. ہم کیا کر چکے ہیں؟ ان کی مدد کا وعدہ پہلے ہی کر چکے ہیں. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حمایت کا اور نصرت کا وعدہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. اور اس چیز کا بھی ہم اعلان کر چکے ہیں گویا کہ مسلمان کو ہی فتح حاصل ہوگا اور غلبہ حاصل ہوگا. حضور کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ مٹی پر ریتی پر پڑھ کر دم کرو اور اس کو ایسا خالی ڈال دو. اور اس پر یہ بھی بتلایا کہ ہم حضور کی ہر جانب سے حفاظت کریں گے. ہر جانب سے کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. آپ جو ہے پورے مجمع کے بیچ سے سامنے سے نکل گئے. آپ کہاں سے نکل گئے؟ سب کے سب آنکھوں کو ملتے رہے اگر آپ وہیں سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. سب کفار مشرکین یہ سمجھ رہے کہ حضور اندر ہے، ابھی گھر سے باہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہیں نکلے ہیں. اس وقت کا انتظار تھا جو گھڑی نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کرنے کے لیے متعین کی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہی آپ کی کیا کر چکے؟ مدد کر چکے. آپ جو جبل سور پر، جس کو غار سور کہا جاتا ہے، وہاں پر 3 دن قیام فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ اور ایک ابوبکر کے بیٹے عبداللہ ابن ابوبکر. یہ دونوں بکری چرانے کے بہانے سے اس پہاڑی پر جاتے اور دن بھر وہاں رہتے اور بکریوں کا دودھ وغیرہ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے. کیا کر دیتے تھے؟ پیش کر دیتے. اور شام کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا پہنچایا تھا. کھانا پانی جو بھی ضرورت کی چیز ہے، اور پورے مکے کے حالات کو حضور کے سامنے یعنی عامر بن فہیرہ بھی بتلاتے تھے اور حضرت اسماء کو جو باتیں معلوم ہوتی وہ بھی آ کر ان کو بتلاتے. بہرحال عامر بن فہیرہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے. ام رومان یہ عبداللہ بن ثابت کی اہلیہ زوجہ مبارکہ، ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن ثابت یہ ابوبکر صدیق کے دوست تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو یہی ام رومان جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا. اصل عامر بن فہیرہ ان کے غلام تھے، یا تو ان سے عبداللہ بن ثابت سے خرید لیا تھا یا طفیل بن عبداللہ جو عبداللہ بن ثابت کے بڑے بیٹے تھے ان سے خرید لیا تھا، خرید کر ان کو آزاد کر دیا تھا. راستہ دکھانے والا شخص عبداللہ بن عریق اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن بڑا امانت دار اور ایماندار یہ سمجھا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منتخب کیا کہ مدینے تک پہنچانا اور خفیہ راستے سے پہنچانا. اس نے وہاں تک پہنچانے کا کام کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن میں آپ مدینہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مدینہ. فرماتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہ کل شیء، ہر چیز پر ہم نے نور ہی نور کو پایا. ہر چیز پر، چاہے وہ دیوار ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، گویا کہ پورے مدینہ اور عوامل مدینہ پر ہر چیز کی ایک کیفیت تبدیل ہوگی، نورانی چیز اپنے پاس. فلما مات اسلم منها كل شيء، لیکن جس وقت آپ کی جب وفات ہوئی نا تو جو آمد کے وقت ہم نے محسوس کیا تھا وہ چیز ختم ہو چکی تھی. وہ چیز کیا ہو چکی تھی؟ ختم ہو چکی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ گئے، انصار مدینہ، ان کا ایک مختصر سا ایک سلسلہ نسب، ہم کو حضور کی نسبت سے ان کا نسب مختصر سا یاد رہنا چاہیے۔ سلسلہ نسب انصار مدینہ کا، دیکھو دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اوس اور خزرج۔ ملک یمن کی دارالسلطنت یہ کیا تھا؟ مقام صنعاء، مقام صنعاء، جہاں کا بادشاہ ابرا تھا۔ 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا معارب، اور یہ بلقیس کی دارالسلطنت تھی۔ شہر معارب یہ 2 پہاڑ کے بیچ میں نیچے یعنی واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ کیا فرمائی تھی؟ برکت ہے۔ اسی بلقیس نے ایک ڈیم جیسا بنایا تھا جس پر 3 دروازے تھے، ضرورت کے مطابق پانی کو روک لیا جاتا تھا، نہریں بھی قائم ہو چکی تھی۔ 22واں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایسا باغ تھا جس کے دائیں یعنی ایسا شہر تھا وہ کہ دائیں جانب بھی باغ تھے اور بائیں جانب بھی باغات تھے، اور ان باغات میں کئی قسم کے یعنی پھل فروٹ کھیتی باڑی سب کچھ ہوا کرتا تھا، ضرورت کے مطابق پورا پانی بھی وہاں پر دستیاب تھا۔ یعنی اس وقت کے زمانے میں سب سے بہتر شہر، سب سے بہتر شہر۔ لیکن اچھا وہاں جو بلقیس کی قوم تھی اس کو قوم سبا کہا جاتا، وہاں پر وہ آباد تھے۔ لیکن جب یہ گناہ میں مبتلا ہوئے تو اللہ کا عذاب اس جگہ کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ نجومیوں نے پہلے خبر دے دی تو یہ ہجرت کر کے ادھر کدھر جانا انہوں نے شروع کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ سبا کس کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ ایک شخص، اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے۔ اور یعنی اس سے 10 بیٹے تھے تو 10 خاندان، گویا کہ 10 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک ازد ہے، اشعر ہے، حمیر ہے، کندہ ہے، مزحج ہے اور انمار۔ یہ 6 خاندان جو ہوئے، 6 قبیلے جو ہوئے، انہوں نے ہجرت کی ملک یمن کی طرف۔ کس کی طرف ہجرت کی؟ ملک یمن کی طرف۔ اب 4 جو قبیلے رہ گئے، لخم، جزام اور غسان اور عاملہ، انہوں نے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اور اسی سے 2 یعنی جز تھے، 2 شاخیں تھی جس کو اوس اور خزرج کہا جاتا۔ انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے کس کی طرف ہجرت کی؟ مدینے کی طرف۔ اوس اور خزرج یعنی یہ قوم سبا ہی کی نسل سے۔ اب وہاں پر غلبہ کس کا تھا؟ یہود و نصارہ کا۔ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم رہنا ہی چاہتے۔ کہا کہ ایک شرط پر، یہ ہماری شرط یہ ہے کہ جب بھی تمہاری خاندان میں کسی کا نکاح اگر ہوگا تو وہ لڑکی کو پہلے ہمارے یہاں پر بھیجنا۔ لیکن مجبور میں اس شرط کو اوس اور خزرج نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن جب پہلی شادی ہوئی تو لڑکی برہنہ ہو کر خود اپنے خاندان والوں کے سامنے یعنی اوس اور خزرج کے سامنے آئی اور کہا کہ تم مرد ہو، یعنی غیرت تم کو آنا چاہیے کہ اپنے خاندان کی بیٹی کو غیروں کے حوالے کرتے ہو، ڈوب کر مرنا چاہیے۔ اب اس لڑکی نے جب غیرت دلائی، یہ دونوں کو ایک غصہ آیا، تہس نہس، اور پھر جو ہے جو یہود اور نصارہ جو وہاں پر آباد تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، ان کو فتح حاصل ہوئی۔ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی کتابوں میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور تم سے جہاد کریں گے۔ تم سے کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ لیکن بس یہاں پر اوس اور خزرج جو ہے یہ حج کیا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کیا کرتے تھے؟ حج۔ اور یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے۔ جب یہ حج کرنے جاتے تو جو جمرہ عقبہ ہے، تیسرا شیطان، وہاں ایک گھاٹی تھی۔ وہاں کیا تھی؟ ایک گھاٹی تھی۔ اس مقام پر حضور سے ملاقات ہو گئی۔ 6 لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر 1 سال کا عرصہ گزرا، پھر 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اوس اور خزرج کے۔ پھر دوسرے سال جب حج کرنے کے لیے آئے، پھر تیسرے سال جب حج کرنے کے لیے آئے تو 70 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں۔ اس میں سے 2 لیڈیز، 2 عورتیں تھیں، اسلام قبول کیا اور حضور کی آمد کی یعنی دعوت دی کہ آپ جو ہے شہر مدینہ کیا لائیں؟ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی قربانی کا معاملہ پیش کریں گے، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے ان کی دعوت کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا۔
حضور نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف کیا فرمائی؟ ہجرت فرمائی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جو ہجرت فرمائی، یہ پہلے کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ آپ کس کی جانب ہجرت فرمائیں گے؟ مدینے کی طرف۔ آپ کس کی جانب ہجرت فرمائیں گے؟ مدینے کی جانب۔ جو ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہجرت فرما کر یعنی مدینہ نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبا میں ٹھہرے۔ کہاں پر ٹھہرے؟ قبا میں۔ وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قبا ہی رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن وہاں قیام فرمایا، ایک روایت کے مطابق 24 دن قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے آپ بنو سالم کے محلے میں تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجی اپنے ننیال میں، جو قبیلہ بنو نجار کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیالی رشتے داری، ان کو خبر پہنچائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بڑا خوشی کا اظہار کیا اور آپ کا اس طریقے پر استقبال کیا جیسے ایک بادشاہ کا کیا ہوتا ہے؟ استقبال ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ہر خاندان والے کی یہ سوچتی کہ آپ ہمارے یہاں پر رکے، ہر قبیلے والے کی سوچتی کہ آپ ہمارے یہاں پر رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اونٹنی کی لگام در حقیقت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ من جانب اللہ معمور ہے، یہ جہاں پر رکیں گی وہی میرا قیام ہوگا۔ چلتے چلتے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اونٹنی اس مقام پر ٹھہری، پھر اٹھی اور پھر جہاں مسجد ہے اس کی طرف گئی، پھر واپس آئی اور پھر اسی جگہ پر ٹھہری۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہاں سے سامان نکال۔ اچھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ 26واں پارے میں سورہ قاف کے اندر میں قوم تبا کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ قوم تبا۔ تبا ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک بادشاہ۔ اس کا 1000 سال پہلے حضور کی تشریف آوری سے مدینہ اور اس کے عوامل کا اس نے دورہ کیا۔ اس کے ساتھ 400 علماء اکرام تھے۔ کتنے علماء اکرام تھے؟ 400 علماء اکرام کے ساتھ اس زمانے کے جو یہود و نصارہ جو علماء تھے، ان کے ساتھ اس مقام کا اس نے دورہ کیا۔ ان علماء اکرام نے کہا کہ ہم اس جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، بسنا چاہتے ہیں، اب ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ تبا نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ تم اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر تم یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جو چیز کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، کہ آخری نبی جب آئیں گے تو اس مقام کی طرف گویا کہ ہم نقشہ جو کتابوں میں موجود ہے کہ مدینے کا نقشہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ اسی جگہ ہجرت کر کے آئیں، اور ہم یہاں رہ کر حضور کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا بادشاہ، کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہو، اور 400 مکانات بنا کر ہر ایک عالم کو الگ الگ مکان بنا کر دیتے، ہر عالم کو الگ الگ مکان بھی بنا کر دیتے، اور ایک مکان الگ سے کہ جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ اس مکان پر رہیں گے۔ وہ کہاں پر رہیں گے؟ اس مکان پر رہیں گے۔ اور کہا کہ اگر ہمارے زمانے میں آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نسلوں کو، ہماری اولاد کو، بچوں کو اس چیز کی نصیحت اور وصیت کر کے جائیں گے۔ ہم آپ کی آمد کا کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جو بادشاہ ہے تبا جس کا نام تھا، اس کے پوتے پڑپوتے لکڑ پوتے یعنی اسی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بادشاہ تبا نے ایک خط لکھا تھا اور نسل در نسل وہ خط چلتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر جب قیام فرمایا، وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، آپ نے صحابہ سے پڑھوایا اور پڑھ کر اس خط کو خوشی کا کیا کیا؟ اظہار کیا۔ اس طریقے سے پوری ہجرت کا ایک واقعہ ہے۔ اور یہی ایک ہجرت ایسی چیز ہے کہ جس نے ہجرت ہی کی وجہ سے بہت کم مدت میں اور بہت قلیل مدت میں، یعنی پوری دنیا میں اسلام کا ایک ڈنکا بج چکا۔ بہت قلیل مدت میں، تھوڑی سی مدت میں آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل پر ان کی سلطنت تھی۔ کتنے لاکھ مربع میل پر؟ 22 لاکھ۔ ابھی بچے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارت کی غرض سے بیت المقدس اور ملک شام جب پہنچے وہاں پر
छोटे थे, काफिले इनसे छूट गए, गुम हो गए, बैतुल मक़दिस में आकर दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए थे। एक शख्स आया, कहा कि आप जो है उमर बिन खत्ताब है। एकदम हैरत में हो गए कि भाई ये बगैर जान पहचान की उमर बिन खत्ताब पूछता। कहा कि हाँ। कहा कि चलिए, हाथ पकड़ के लेकर गया, घर में खाना न खिलाया और कहा कि देखो ये जो है कागज है, इस पर सिर्फ आप इतना लिखो कि जब यानी मेरी हुकूमत आएगी तो मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा। हजरत उमर एकदम हैरान हो गए, हुकूमत की बात करते हैं आप। कहा कि घर में जब मैं ऊँट चराने जाता हूँ तो शाम को मेरे वालिद कान की जड़ में 2 थप्पड़ मारते हैं कि तुझे ऊँट चराना नहीं आता और हुकूमत की बात आप करते हैं। कहा कि आप मजाक में लिख दो, चलो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने लिखकर क्या कर दिया, दे दिया। देखो हिजरत का वाकया पेश आया, फिर आपकी वफात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला खलीफा बने। इनके बाद जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला क्या बने, खलीफा बने। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब खलीफा बने तो उनसे यानी जंग का ऐलान कर दिया उनको। जब ये ऐलान सुना तो बैतुल मक़दिस और मुल्क शाम और यमन के जो इलाके, तो उन्होंने कहा कि हम बगैर जंग के आपके हाथ पर चाबी देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे पहले यानी आप आकर हमसे आमने सामने बात करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन असलम रजी अल्लाह तआला को साथ लिया और आप गए वहां पर बैतुल मक़दिस, और जिस जगह पर इससे पहले खड़े थे उसी जगह पर खड़े हुए और वहीं पर आमने सामने बात की। जैसे ही ऊंट से जब उतर रहे थे, सवारी से जब उतर रहे थे, उस यहूदी जिसके हाथ में सल्तनत थी उसने कहा कि हम जो पहली अलामत पहली किताब हम पढ़ चुके थे कि आकर गुलाम में फर्क नहीं होगा, हमने वो आज आंखों से देख लिए, बगैर किसी बात के हम आपको चाबी देते। बात समझे क्या? जब सब फैसला हो चुका, अब वो एक बूढ़ा शख्स जो 2 लोगों के सहारे से कंधे पर हाथ रखकर हजरत उमर के पास आया और कहा कि सारी की सारी जमीन ये मैं आपको देता हूं, आप जिस तरीके से चाहे बैतुल्लाह के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए क्या कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते। कहा कि आप जैसा शख्स अगर मकाम हर्रा पर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अपनी चादर फेंका और आग बुझ गई। जलजला जब आया, हजरत उमर ने अपने कोड़े को जमीन पर मारा कि अदल इंसाफ का तकाजा था कि फौरन के फौरन जलजला क्या हो चुका। मिस्र का दरिया हर साल वहां पर भीड़ चढ़ाना पड़ता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान और खत जब उस पर डाला गया, जब से आज भी वो दरिया क्या है, जारी है। 18 कुरान के मकामात ऐसे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशवरा जमीन पर हुआ, अर्श इलाही से उसी के मुताबिक कुरान की क्या आयत नाज़िल। बहरहाल खलीफा सानी और उनके ही मशवरे से इस्लामी तारीख की क्या की गई, शुरुआत की गई। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, ऐ खलीफा सानी, आपके जो खुतूत होते हैं उस पर तारीख नहीं होती है, और इस्लामी तारीख की एक अहमियत है कि खत कब निकला, कब पहुंचा, कितने दिन गुजर चुके, कितना जमाना गुजर चुका। तो हजरत उमर फारूक ने सहाबा कराम के मशवरे से इस्लामी तारीख की क्या की, शुरुआत की। इसका इस्तेमाल करना यानी तमाम मुसलमानों के जिम्मे, अगर सभी इस्तेमाल कर रहे तो मुस्तहब की चीज है, अगर सब इसको अगर तर्क कर दे तो ये भी एक गुनाह में शामिल हो। तारीख की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। इस्लाम की तारीख एक इस्लाम की जिंदा तारीख है और ये हिजरत की तरफ इशारा करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सन हिजरी। और इसी हिजरत की वजह से मुसलमानों को क्या हुआ है, बरतरी हासिल हुई, फौकियत हासिल हुई। यानी कुफ्फारे मक्का ये सोच रहे थे हमने तो यहाँ से इनको निकाल दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिजरत की वजह से मुसलमानों की क्या फरमाई, मदद फरमाई। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। तो इस हिजरत की तरफ इस्लामी तारीख से क्या होता है, इशारा होता है। महीने के ताल्लुक से इख्तलाफ हुआ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय के जरिए से मुहर्रमुल हराम से महीने की क्या की गई, शुरुआत की गई। इस्लामी तारीख का एक कौन सा महीना शुमार होगा, पहला। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक देता है।